الرحمن الرحیم. کسی نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب احتلام ہونے پر غسل فرض ہوگا؟ جی ہاں بھائی، غسل فرض ہوتا ہے لازمی. مفتی صاحب، گاڑی کے شیشے پر اللہ تعالیٰ کے نام کا اسٹیکر لگانا جائز ہے؟ جی جائز ہے. نکاح سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنا اور بات کر کے مزاج کا جاننا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک نظر دیکھنا تو حدیث میں اس کی ترغیب ہے کہ دیکھو. باقی مزاج جاننا یہ اپنے رشتہ داروں میں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ماں و بہنوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے نا، تو ہر آدمی کا ہر ایک سے رابطہ ہے. آپ نکاح کرنا چاہو گے، کوئی امریکہ سے رشتہ آ رہا ہے، کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، تو کوئی فتویٰ تو نہیں ہے اس بارے میں. لیکن ایک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل ایسی اجنبی جگہ پر جہاں نہ آپ کے والدین اس کو جانتے ہوں، نہ بھائی جانتے ہوں، کوئی بھی نہیں، تو وہاں میرا خیال ہے ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ وہ تھوڑا بہت پتہ چلے اس سے کہ کیا مزاج ہے، اس کی کیا ضرورتیں. دوستیاں لگانا تو حرام ہے، جائز نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ انگریزوں کی طرح مزاج جانتے جانتے بچے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر شادی بعد میں ہو رہی ہوتی ہے. ان کے ہاں انگریزوں میں وہ پرانا کلچر نہیں ہے، پرانا دقیانوسی طریقہ. ان کے وہ ایڈوانس ہے، وہ کہہ رہے ہیں بچے ہونے دو. اگر دیکھ لیا کہ ہمارا مزاج مل رہا ہے اور بچوں کی بھی ہم مل جل کے تربیت کر سکتے ہیں، پہلے پیدا تو ہونے دو نا. اور پھر بھی ہمارے پڈے نہیں ہو رہے تو پھر ہم شادی بھی کر لیں گے. تو وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ہاں وہ ماں باپ کی شادی میں ہیلپ بھی کرا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ان کو. تو یہ تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اتنی ضرورت کی بات کرنا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں، وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار سکے گی یا نہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں نماز اور پردے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. بھئی آپ پردہ کریں گی، نماز پڑھیں گی، یہ دو چار چیزیں اس طرح کی جب تک انسان خود نہ پوچھے تسلی نہیں ہوتی. کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھی لکھی ہیں. تو وہ جو ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا، ابا کے گھر میں پلی بڑی، اس بیچاری کو کچھ پتہ ہی نہیں. ابا کو سب پتہ ہے اس کے بارے میں، اماں کو بھی پتہ ہے تو ڈائریکٹ ابا سے رابطہ کر لیا. اب ابا کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی ترجیحات ہیں کیا، اس کے دل میں کیا ہے. تو ایسی جگہ بالکل ان نون جگہ نکاح کرنے کا پروگرام ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی بات چیت کی گنجائش ہے کہ جس میں آپ اس کے مزاج کو پہچان، موٹی موٹی چیزوں کا تو پتہ چلے نا. تاکہ شادی جب ہو تو بالکل ہی ایک الگ ہی مصیبت نکلی. وہ آپ کا زمین اور آسمان، آپ کے ویژن میں اس کے ویژن میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کی ترجیحات الگ ہیں، اس کی الگ ہیں، تو طلاقیں ہوتی ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو اتنی بات اللہ کا خوف سامنے رکھ کر کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، میں ضرورت سے بات کر رہا ہوں، تو اتنی بات کی میرا خیال ہے. نہ صرف یہ کہ گنجائش ہے بلکہ بالکل اجنبی جگہ پر کہیں نکاح ہو رہا ہو تو اتنی بات ہو جانی چاہیے. 1,24,000 جو پیغمبر دنیا میں آئے، بھئی یہ جو کوئی حدیث میں نہیں ہے 1,24,000، یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اندازہ ہے کچھ لوگوں کا. ان کی قبریں کہاں ہیں؟ زیادہ تر قبریں جو انبیاء کی ہیں نا وہ فلسطین میں ہیں، شام میں. سب سے زیادہ انبیاء کی قبریں بیت المقدس میں ہیں، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں. شام، تبھی شام میں فلسطین بھی آتا ہے. اب موجودہ شام میں تو نہیں آ رہا، لیکن جو نبی کے دور کا شام تھا اس میں فلسطین بھی تھا. تو اللہ نے اس جگہ کو برکت والی جگہ کہا ہے. باقی ہمارے نبی کے بارے میں تو یقین ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. باقی کسی اور پیغمبر کی قبر کو اللہ نے اس طرح سے محفوظ نہیں کیا. اندازے ہیں. ہم تاشقند گئے تھے، وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر کی بڑی شہرت تھی، تو وہاں یہودیوں کا بڑا رش تھا کہ یہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی قبروں کا کہا جاتا ہے کہ یہاں ان پہ بنے ہوئے نام بھی لکھے ہوئے، لیکن یقینی نہیں ہے. یقینی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. نفل اور سنت نمازوں میں نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، دل میں ارادہ کافی ہے. قرآن میں ایسے کون کون سے الفاظ ہیں جن کو غلط پڑھنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ جان کر تو قرآن غلط پڑھے گا تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا، غلطی سے غلط پڑھے گا تو کچھ بھی پڑھ لے گا، کافر نہیں ہوگا. کیونکہ کفر کا تعلق تو دل کے ارادے سے ہے نا. میرا ایک دوست ہے تو میں واٹس ایپ گروپ میں بیانات بھیجتا رہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے مجھے بیانات مت بھیجا کرو، مجھے پہلے اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، تو اس میں بہت وقت لگتا ہے. تو ہم علماء کرام سے جو بھی سنیں بیانات میں، تو اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے. ان سے کہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کوئی دوا لکھ کے دے تو پہلے تحقیق کرو لیبارٹری میں جا کے کہ اس نے میری بیماری کے لیے صحیح دوا لکھی ہے یا غلط دوا لکھی ہے. عام یا آدمی کی تحقیق میں اور ایک پڑھے لکھے کی تحقیق میں فرق ہے.
دین میں بھی تحقیق علماء کریں گے, عوام ان کی تحقیق پر اعتماد کرے گی. جو کہتے ہیں نا ہر عالم عامی آدمی ہر مسئلے کی خود تحقیق کرے, اس کا ایک صحیح مطلب ہے, غلط مطلب ہے. غلط مطلب تو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیثیں خود دیکھے, ترمذی کی حدیثیں خود دیکھے. تو قرآن و سنت جو فالو کرنے کا حکم ہے نا, صرف بخاری اس میں نہیں ہے, نہ صرف اس میں ترمذی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن میں تو آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کو فالو مت کرو. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عوام پر لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرے, امام شافعی کو فالو کرے؟ قرآن تو کہہ رہے قرآن کو فالو کرو. تو میں نے کہا اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ قرآن کو فالو کرو, تو پورے قرآن کو فالو کرنا ہے یا آدھے کو؟ تو اس نے کہا پورے کو. تو میں نے کہا پورے قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے واتبع سبیل من اناب الی, جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کو فالو کرو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, جو میرے راستے پہ چل رہا ہے نا اسی کے راستے پہ تم بھی چلنا شروع ہو جاؤ. تو یہاں تو اللہ بندے کو, کسی انسان کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اس آیت میں ہے کہ براہ راست قرآن کو فالو کرو, دوسری میں آتا ہے براہ راست نہیں بلکہ اس بندے کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو میں نے کہا اصل میں یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے. دیکھو ایک حیدرآباد کی آپ کو جانا ہے, حیدرآباد بھیجنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو سمجھا دیں یہ راستہ ہے, پورا راستہ آپ نے علامتیں بتا دیں, ادھر ہوٹل آئے گا, پھر ادھر آگے جاؤ گے تو ایک یہ بڑا ہائی وے آئے گا اور سائن بورڈ آئے گا, اس طرح سے خود چلے جاؤ. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ بولو بھائی خود تمہیں نہیں پتا, چھوڑو یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے, اس کے پیچھے پیچھے نکل لو, اس کا ہمیں یقین ہے کہ حیدرآباد ہی جا رہی ہے. تو یہ ایک ہی خطاب دو آدمیوں سے ہو سکتا ہے کہ براہ راست بھی جاؤ اور اس کے پیچھے پیچھے بھی جاؤ, یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو بولنے میں نا گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بھی پابندی نہیں ہے. ایک ہی آدمی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو. اب بھائی ڈائریکٹ چلنا ہے تو پیچھے چلنے کی کیا ضرورت, پیچھے چلنا ہے تو ڈائریکٹ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کو فالو کرو, اس میں پورے قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ قرآن کو فالو کرو, یہی کہہ رہا ہے نا, تو پورا قرآن مراد ہے, آدھا مراد نہیں ہے. پورے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھی ایک ہی خطاب دو آدمیوں کو نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو جو ڈائریکٹ چل رہا ہے, تو یعنی انڈائریکٹ جاؤ. تو اصل میں نے کہا یہ پورے قرآن کو وہ فالو کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جس کو پورا نہیں آتا, جیسے کہ آپ کو اپنے مطلب کی آیت آتی ہے دوسری والی آتی نہیں ہے, جس کو پورا نہیں آتا نا وہ پھر ابو حنیفہ کو فالو کر لے جن کو پورا آتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عجیب مصیبت یہ ہے کہ اچھا پھر وہ میرے پاس نا آیت پیش کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. تو قرآن کہہ رہا ہے 2 سال, امام حنیفہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا امام حنیفہ 2.5 سال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا قرآن آتا تھا, صرف یہ والی آیت نہیں آتی تھی. صحیح ہے نا, وہ ان کو پورا آتا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا, حمل اور فصال یعنی چھڑانا, فصال کہتے ہیں گوشت سے چھڑانا, یہ کنایہ ہے دودھ پینے سے, یہ 30 مہینے ہیں, اور 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہوتے ہیں. دوسرا میں نے کہا خود اس آیت کو بھی پوری, آپ کو ایک آیت آتی ہے وہ بھی پوری وہ بھی نہیں آتی. چلو پورا قرآن نہیں آتا تو جو آیت آتی ہے وہ بھی تو تمیز سے آئے نا, پوری آئے. تو وہ آیت یہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, کہ جو رضاعت کی مدت مکمل کرانا چاہتے ہیں تو ایسی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ اس کے بعد نہیں پلائیں, 2 سال تک وہ پلا سکتی ہیں. آگے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, اگر فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. فا کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جاء زید و عمر, زید آیا اور عمر آیا, تو اس میں ترتیب بیان نہیں ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو سکتا ہے زید بعد میں آیا ہو, لیکن آپ نے اس کا ذکر پہلے کر دیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں جاء زید فا عمر, زید آیا فا عمر کا مطلب پھر عمر بعد میں آیا ہے.
تو میں نے کہا قرآن کہہ رہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائے, آگے آتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ, فا کے ساتھ ہے, پس اگر یہ دونوں چاہیں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا, فلا جناح علیہما, کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ 2 سال کے بعد فا آ رہا ہے نا, اس کا مطلب 2 سال کے بعد رضامندی سے چھڑوائیں گے. تو اگر حرام ہوتا تو پھر یہ کیوں ہوتا کہ رضامندی سے چھڑوائیں گے نہ چھڑوائیں؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہوگا بھائی؟ خود اس آیت میں اشارہ ہے کہ 2 سال کے بعد رضامندی سے چھڑواؤ گے. اگر حرام ہوتا تو رضامندی نہیں ہے کہ پابندی ہے, یہ اشارہ مل رہا ہے اس آیت سے. اور میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو نا, ہم پر اعتراض کر رہے ہیں نا, ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور 2.5 سال پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دودھ پلاؤ, امام حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہو. میں نے کہا جس پر اعتراض کر رہے ہو اس کا بھی فقہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا فتویٰ کس پر ہے. میں نے کہا فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد نہیں پلا. اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پر حنفیوں نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہے, احتیاط کی وجہ سے کہ 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے. اس میں تو فتویٰ امام ابو یوسف یا امام محمد کے قول پر ہے, امام شافعی کے قول پر ہے کہ بھائی بہت ہو گیا, چلو دوسرے فقہا کے قول کو فالو کر لو, کوئی فرض تو نہیں ہے نا. مجبوری میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں, 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں. اور میں نے کہا امام حنیفہ کے قول کے صحیح ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے پلانے کی قرآن نے اجازت دی ہے نا. 2 سال ماں بیٹے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے, ایک دم کسی کا باپ بھی نہیں چھڑوا سکتا, اس کو کچھ مہلت تو دینی پڑے گی نا چھڑوانے کی. تو وہ کچھ مہلت ہے 6 مہینے, وہ 6 مہینے دودھ چھڑائی کا ٹائم ہے. یہ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. پولیس کو سمجھانا اب آسان ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے الاؤڈ ہے, اس کے بعد ایک دم چھڑوانا ممکن نہیں ہے. تو وہ چھڑوانے کا ٹائم ہے, 6 مہینے چھڑوانے میں لگیں گے. لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے لا رضاء بعد الحولین, کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو اس کا امام حنیفہ اس آیت کی روشنی میں یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ, ماں جب تک بچے کو دودھ پلائے گی نا, چاہے طلاق کے بعد بھی ہو, تو دودھ پلائی کی اجرت باپ کے ذمے ہے. یعنی اس کا سارا خرچہ ماں کا بھی کون اٹھائے گا؟ بھائی بیوی کا نان نفقہ طلاق تک تو ہوتا ہے, طلاق کے بعد نہیں ہوتا. لیکن جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر دودھ پلانے کے دوران نان نفقہ باپ کے ذمے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئی ہے نا. تو وہ لا رضاء بعد الحولین کا مطلب یہ ہے, امام حنیفہ اس آیت کی روشنی میں غلط تعویلات نہیں کر رہے اپنی طرف سے, کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے وہ 2 سال کے بعد, بولو نا بھائی, وہ نہیں ہے 2 سال کے بعد. 2 سال تک تو اجرت کے پیسے لے سکتی ہے, 2 سال کے بعد وہ فری پھوکٹ کا ہے, وہ اس میں نہیں. اب یہ تھوڑی کہ پلاتے رہو تو وہ دیتا ہی رہے گا, وہ بھی تو انسان ہے آخر. ٹھیک ہے نا, اس کے اپنے دوسرے بچوں کا دودھ کا خرچہ بند ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں نا آج کل بڑے اعتراض کرتے ہیں ابو حنیفہ کا یہ قول قرآن کے خلاف, ابو حنیفہ کے یہ قول حدیث کے خلاف, بخاری, ان کو چونکہ نا ساری حدیثیں معلوم ہیں, بخاری کی 2-4 حدیثیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ قرآن کی 1-2 آیتیں معلوم ہوتی ہیں, تو پھر یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلو. کس کے پیچھے چلو؟ قرآن کے پیچھے چلو. تو قرآن کے پیچھے وہ چلے گا جس کو سارا قرآن اور ساری حدیثیں بھی آتی ہوں, کیونکہ حدیثیں نے قرآن کی تشریح ہے. پھر ساری حدیثوں میں یہ بھی داخل ہے کہ حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ہونے کا بھی پتہ ہو اس کو, اور صحیح اور حدیث ہونے میں ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی تقلید نہ کرتا ہو, خود ریسرچ کرتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ تقلید ہی کرنی ہے تو پھر شروع سے ہی کرنا شروع کر دینا, جب اعتمادی پہ چلنا ہے. خود ریسرچ کر سکتا ہو کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا ضعیف ہے. حدیثوں میں بڑا تعارض ہوتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ ہمارے لیے قابل احترام تھے, مگر ان کے بڑے بڑے رسالے ہیں پوری حدیثوں کی ریسرچ پر. آپ وہ رسالے تھوڑی پڑھتے ہو, آپ تو کہہ دیتے ہو البانی نے صحیح کہا, حالانکہ بعض دفعہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے, جیسے ہر انسان سے ہو سکتی ہے. وہ حدیث کسی اور محدث کی نظر میں صحیح ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے ایک حدیث امام حنیفہ کی رائے میں صحیح ہے, آپ کی رائے میں صحیح نہیں ہے, آپ اس کو ضعیف کہہ کے ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو کہ ضعیف حدیثوں پہ آپ فتویٰ دے رہے ہو. بھائی وہ آپ کی تحقیق ہے, ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث کیا تھی؟ صحیح تھی بالکل. تو آپ اپنی تحقیق ان پہ کیسے مسلط کر سکتے ہو؟ دیکھو یہ حدیث ہے نا مشہور, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کہتے ہیں کہ امام جب فاتحہ پڑھے گا تو مقتدی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ضعیف کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے, تم ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہو, ضعیف حدیث ہے, ضعیف. علامہ البانی نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. تو اب
علامہ البانی نے جب کہہ دیا کہ صحیح ہے تو آپ نے مان لیا. امام حنیفہ اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں اس حدیث کی بیس پر, صحیح سمجھ کے دے رہے ہیں نا, ان کو نہیں مانا. اس کا مطلب بھائی شخصیت پرستی آپ میں ہے, ہم میں نہیں ہے. ہم تو امام حنیفہ کی تقلید کر کے بھی کہتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان ہے. جب امکان ہے تو کر کیوں رہے ہیں؟ تو بھائی ہم سے تو زیادہ امکان ہے نا بھائی. ان سے اگر امکان ہے تو ہماری اپنی ریسرچ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. ایک ڈاکٹر جب کوئی رپورٹ بناتا ہے, کوئی علاج کرتا ہے, تو غلطی کا امکان ہے یا نہیں؟ تو کیا اس کو چھوڑ کر خود علاج شروع کر دو گے؟ آپ بولو گے بھائی جب اس سے غلطی ہو سکتی ہے, مجھے تو یہ علم آتا ہی نہیں, تو میرے اندر غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے علاج کرا کے مر گئے تو اللہ پوچھے گا اس کی غلطی سے تم مرے ہو. تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میرے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. خود ٹیکا لگا کے مر گئے تو قیامت میں خودکشی کا گناہ ملے گا آپ کو. نہیں یاری بات سمجھ. تو امام حنیفہ سے اگر غلطی کا امکان بھی ہے تو اس غلطی میں بھی مجتہد کو اجر ملتا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بس میں جو تھا کر لیا, اور آپ کے بس میں جو ہے آپ نے بھی وہ کر لیا, پھر بھی اجر ملے گا. لیکن آپ اپنی اخپل طریقے سے جب تحقیق کرو گے نا, پھر جو آپ 3 طلاقوں کو ایک کہہ کے لوگوں کو حرام کاری کا دروازہ کھولو گے, اور قیامت میں ان قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا آپ کے پاس جواب نہ ہوا جن میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, تو یہ زنا کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا. یہ کس کے سر پہ ہوگا؟ آپ کے سر پہ ہوگا. جو مجتہد کو فالو کرنے والا وہ تو بچ جائے گا ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, اللہ میں تو ان کو فالو کرتا تھا. اللہ کہے گا کہ ان مجتہد کے برحق ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے خود کے برحق ہونے کی دلیل نہ ہو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. جیسے دیکھو ایک ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ہو, اپنی فیلڈ میں ماہر ہو, گردے کا اسپیشلسٹ ہے, ساری دنیا کی گواہی ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے, آپ اپنے گردوں کے بارے میں اس پہ اعتماد کرو, تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی. اندھی یہ ہوگی کہ ایک آدمی چورن بیچتا ہے اور آپ اس سے گردے کا علاج کرا رہے ہو, وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ مان رہے ہو, یہ ہے اندھی تقلید. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرنا اندھی تقلید نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے, کون سی حدیث میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو پڑھے لکھے ہوں گے, مجتہد ہوں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام حنیفہ مجتہد تھے. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری محدث تھے. اس کی کوئی دلیل ہے؟ بھئی یہی دلیل ہے کہ امت نے گواہی دی ہے, تو یہ امت معصوم عن الخطا ہے من حیث الامہ. یہ امت من حیث الامہ غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے اس امت نے اس بات کی گواہی دی کہ حدیث میں امام بخاری امام ہے, امام ترمذی امام ہے, امام نسائی محدث تھے, تو اسی طرح اس حدیث نے اس کی بھی گواہی, اس امت نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ فقہ میں, فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا, اس سے مسائل نکالنا, اور یہ جب ہی ممکن ہے جب قرآن و حدیث آتا بھی ہو. جس کو فقیہ کہہ دیا وہ محدث, تو اس کو مان لیا آپ نے پہلے. یہ محدث سے اوپر کی چیز ہوتا ہے فقیہ, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حدیثوں کا علم تو ہے, اس کے بعد مسائل کی تحقیق تو وہ کرے گا نا, اس کو قرآن و حدیث آتا بھی ہو. نہیں آتا تو بیچارہ تحقیق کرے گا کہاں, کس چیز پہ کرے گا ریسرچ؟ تو حلوہ وہی بنائے گا جس کے بعد چینی اور آٹا دال ہو نا. چینی ہے نہیں, آٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, حلوہ بنا رہا ہے, بنا سکتا ہے. تو اسی طرح جس کو حدیثیں آتی ہیں, قرآن آتا ہے, وہ تحقیق کر کے مسائل نکالتے ہیں. یہ اوپر کی چیز ہے, یہ ایک اسٹیپ آگے ہے. اس لیے مجتہدین کا مقام محدثین سے زیادہ ہے. امت نے مسائل میں مجتہدین کو فالو کیا ہے, محدثین کو فالو نہیں کیا. اس کی بڑی دلیل آپ دیکھو, امام ترمذی کے استاذ ہیں امام بخاری. امام ترمذی جب مسائل کا ذکر کرتے ہیں نا, مسائل کا کہ اس مسئلے میں فلاں کی یہ رائے, تو کبھی امام بخاری کا نام نہیں لیتے کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے, کیونکہ ان کو اعتراف ہے کہ امام بخاری اس فیلڈ کے نہیں ہے. جب حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے اس حدیث کے بارے میں. تبھی امت نے جو فقہ مدون کیا وہ مجتہدین کا کیا. آپ کو فقہ حنفی ملے گا, فقہ شافعی ملے گا, فقہ مالکی ملے گا, فقہ حنبلی ملے گا, فقہ بخاری نہیں ملے گا, فقہ ترمذی نہیں ملے گا, فقہ نسائی بولو نا بھائی نہیں ملے گا. یہ امت گواہی, یہ میرا, یہ ہماری دکانیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں دکانیں چمکا رہے ہیں, یہ امت نے کیا یہ کام. جیسے امت نے امام بخاری کو محدث مانا, تو اسی طرح امت نے ان چاروں اماموں کو فقیہ مانا. ایک مسئلہ رہ جاتا ہے, پھر ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو, ایک کو کیوں؟ تو ایک کو فالو کرنے کا حکم اس لیے جاتا ہے تاکہ خواہش اور نفسانی خواہشات کا دروازہ
بند ہو. بعض چیزوں سے شریعت نے صراحتاً نہیں روکا, لیکن ان کاموں سے روکا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اس کام کی طرف لے جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک فقہ کو فالو کرنے کا اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ خواہشات کا دروازہ بند ہو جائے, ورنہ آپ جس فقہ کو چاہے فالو کریں. اگر آپ احتیاط والے پہلو کو لینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ چیز اس فقہ میں حرام ہے اس میں حلال ہے تو حرام والے کو لے لیں. کس نے منع کیا؟ آپ اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا, گنجائشیں نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ گنجائشیں نکالنے کے لیے منع کیا جاتا ہے. برحق سب ہیں, لیکن فالو کس کو کیا جائے گا؟ ایک کو کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کسی صاحب نے طلاقیں دی ہیں غصے میں بیوی کو, تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی فتویٰ ہے 3 ایک ہوتی ہے, اور قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا اللہ کو مانو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے تو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے ابھی یہ فتویٰ دینا چھوڑ دیا ہے. اب آپ ان سے کبھی نہیں سنیں گے وہ 3 کو 1 کہیں گے. وہ پہلے ان کی رائے تھی, وہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی تو میری رائے چینج ہو گئی ہے. پوری چینج ہوئی ہے ادھوری ہوئی مجھے نہیں معلوم, نہ میں نے اس ٹاپک پر ان سے زیادہ بحث کی, لیکن اب وہ اسٹیج پہ یہ مسئلہ نہیں بتاتے. دوسرا, وہ اس فیلڈ کے نہیں ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی فیلڈ ہے مناظرہ. آپ دل کے اسپیشلسٹ سے گردوں کا علاج کراؤ گے؟ پڑھا لکھا تو دل کا اسپیشلسٹ بھی ہے بھائی, لیکن اس کو گردوں کا نہیں پتا بیچارے کو, ٹھیک ہے, وہ اپنا خود گردوں کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے آدمی ہیں, اللہ نے بڑی نالج دی ہے, بڑا دین کا کام لیا, لیکن ان کی فیلڈ ہے مناظرہ, ادیان باطلہ, دوسرے ادیان سے اسلام کو کمپیئر کرنا. اس میں وہ ان کا ثانی آپ کو مشکل سے ملے گا. لیکن جو فتویٰ ہے, مسائل ہے, یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. میری براہ راست ان سے کئی گھنٹے بات چیت ہوئی, انہوں نے خود کہا کہ بھائی لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں, جو میری فیلڈ نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو طلاق کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ 3 ایک ہوتی ہیں, ایک مجلس میں 2 تو 1 ہوتی ہیں. صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ تیسری طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک مجلس اور الگ مجلسوں میں قرآن نے فرق نہیں کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, نسائی کی حدیث میں صراحتاً ہے کہ رخصتی سے پہلے کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اور وہ کیوں سمجھی جاتی تھی اس پہ ایک پوری بحث ہے جو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ ایک حدیث میں صاف وضاحت آ رہا ہے رخصتی سے پہلے, رخصتی سے پہلے 3 ایک بھی ہوتی ہیں 3 بھی ہوتی ہیں, اس میں فرق ہے. رخصتی کے بعد 3 ہی ہوتی ہیں. رخصتی سے پہلے کی طلاقوں میں اور بعد کی طلاقوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے, اس کے وہ کیا ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر آدمی ہر چیز شخص کی فیلڈ میں کیا ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہا ہے. تو عوام کی ذمہ داری ہے, عوام تحقیق کرے گی, اندھی تقلید نہیں. لیکن عوام کی تحقیق کیا ہے, میں اس کو سمجھاتا ہوں بس ایک آخری بات سے. دیکھو آپ کہتے ہیں بھائی تحقیق کر کے علاج کرو, علاج میں اندھی تقلید مت کرو. تو آپ کی تحقیق کیا ہوگی؟ اچھا ڈاکٹر تلاش کرنا جو اپنے فیلڈ میں ماہر بھی ہو اور لالچی بھی نہ ہو. جب آپ خوب اچھی طرح ڈاکٹر تلاش کرو گے, نیٹ پہ بھی سرچ کرو گے اس کے بارے میں, لوگوں سے بھی رائے لوگے, ڈاکٹروں سے پوچھو گے. سب سے پہلی بات, ڈاکٹروں سے پوچھنے کے بعد جب آپ نے ایک ڈاکٹر تلاش کر لیا, یار یہ فیلڈ میں ماہر بھی ہے, پھر آپ دوسرا اس کی دیانتداری کہ لالچی تو نہیں ہے, ماہر ہو لیکن پتہ چلا میرے گردے ہی نکال کے بیچ دے. آپ نے یہ بھی تحقیق کر لی کہ اپنی فیلڈ کا ماہر بھی ہے. اب اس سے علاج کرانے میں آپ ہر چیز پہ اس سے دلیل نہیں پوچھو گے, کیونکہ اب یہ اندھی تقلید نہیں ہے, اب یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو, یہ جو لوگ کہتے ہیں یار اگر بغیر دلیل کے مسئلہ بتانا عوام پر لازم ہے کہ علماء بغیر دلیل کے مسئلہ بتائیں تو بھی مان لے, تو ایسے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا. تو بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا, اس میں آپ کو یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ جو شخص مسئلہ بتا رہا ہے وہ مسئلہ بتانے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. خود اس کے برحق ہونے کی تو دلیل ہونا, پہلے اس کے برحق ہونے کی دلیل ایسے ہی ہوگی جیسے کسی ڈاکٹر کے برحق ہونے کی. اس کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے, ڈاکٹروں سے پوچھ کے پتا چلے گا نا یہ ڈاکٹر صحیح ہے کہ نہیں ہے. ارے عوام سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے یہ ڈاکٹر کیسا ہے. عوام تو جس کے پاس رش زیادہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے. ہم بھی جب تک پبلک سے پوچھ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے نا, بڑی ڈاکٹروں کی ریسرچ میں پیش کرتا تھا پہلے ممبر پہ, ایک ڈاکٹر نے کہا اتنے گلاس پانی پیو گے تو یہ ہو جائے گا. پھر پتا چلا بھائی جو ڈاکٹر رپورٹ پیش کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ہے بھی ہے ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. یوٹیوب پہ تھوڑی پتہ چلتا ہے. یوٹیوب پہ جو ریلائبل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس رش کم ہے. جو ڈاکٹر چورن بیچ رہے ہیں نا اور مبالغہ ہو رہا ہے, ٹماٹر کے یہ فائدے یا ٹماٹر کے یہ نقصانات, مبالغہ. ایک ڈاکٹر صاحب آئے یو کے سے, بڑے محقق ہیں. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب آپ نے 2-4 ڈاکٹروں کا مجھے بتایا یوٹیوب پہ یہ ایسے ہی بیکار ہیں, تو رش بہت ہے, ان کے ویورز بہت ہیں.
انہوں نے کہا یہ ہر چیز میں مبالغہ رائی کرتے ہیں. عوام کا مزاج ہے کہ رائی کا پہاڑ بنا کے جب کوئی چیز پیش کرو گے نا تو پبلک کہتی ہے یہ ہے ریسرچ. تربوز کے فائدے مثلاً, تو تربوز کا ایک فائدہ یہ کہ پیاس بجھتی ہے, تھوڑا بہت انرجی مل جاتی ہے. اس فائدے پہ کلپ, اس پہ تو تربوز بیچنے والا نہیں خود کھائے گا اس یہ کلپ سن کے, کیا کہ اتنا سا فائدہ تو بیچنا ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر کہا تربوز کا فائدہ آئرن, خون کی کمی ایک دم ایسے بوسٹ کرتا ہے نا انرجی کو, یہ کرتا ہے جگر کو, مرے سے مرے جگر کو فعال کر دیتا ہے, ہیپاٹائٹس کے خطرات ختم کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے, او بھائی کلپ ایک دم وائرل ہوگا. اور آپ نے یہ تربوز کا یہ فائدہ ہے بھائی, ایک تو مزیدار ہوتا ہے اور تھوڑی سی انرجی, تو گلوکوز تو ہوتا ہے نا, انرجی مل جاتی ہے. تو آدمی کہے گا ویسی گلوکوز نہ پی لوں میں, اس کے لیے اتنا مارکیٹ سے جا کے تربوز لانے کی کیا ضرورت ہے مجھے. اور حقیقت میں اتنا ہی فائدہ, اس سے زیادہ کھاؤ پیو اللہ کی نعمتیں ہیں, مگر اس سے زیادہ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے. ٹماٹر کے فائدے پر ایک نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, اور میں نے کہا پتھری ہو جائے گی بیج کھا کھا کے نا, اس کے لوگوں اتنے 1 کلو ٹماٹر کھلا رہے ہو, اس کا بیج اور وہ چھلکا بساؤ بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, ہر ایک کو نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو انٹرنیٹ پر بھی قرآن و سنت کے نام پہ چورن بیچنے والے ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں. اس حدیث کے خلاف کوئی حدیث لا کے دکھائے, میرا چیلنج ہے, بڑے ہوتے ہیں. لیکن کمبختوں کو جب چیلنج دیا, قبول کیا جائے کہ سامنے بیٹھو, وہ پھر چیلنج قبول نہیں کرتے, بلکہ اسٹیمپ پیپر پہ تھانے میں رپورٹیں جمع کروائی ہوئی ہیں کہ ہم کسی سے مناظرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, ثبوت کاغذات پورے جو ہے نا ثبوت کے ساتھ ہم مناظرہ لیس لو. تو جو مناظرے نہیں کرتے وہ چیلنج بھی نہیں کرتے, وہ پازیٹو کام کرتے ہیں. چیلنج جو کرتے ہیں پھر وہ مناظرے بھی قبول کرتے ہیں. بھائی میں بولتا رہا ہوں قادیانی کافر ہے, قادیانی کافر ہے, قادیانی کافر ہے, کوئی قادیانی بولے بھائی ثابت کر دو, آؤ میرے پاس بیٹھو, میں کہوں مناظرہ میں نہیں کرتا, گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بھائی پھر چیلنج کیوں کر رہے ہو؟ یا تو خود آؤ یا اپنا کسی کوئی ریفرنس دو نا, وہ بندے کو بھیجو. میں قادیانی سے کہتا ہوں 10 لوگ ہیں ہمارے سامنے, ہمارے پاس ہے تمہارے سامنے بٹھانے کے لیے, نہیں بیٹھنے کے لیے تیار. میں نہیں بیٹھوں گا تو اپنا کوئی نمائندہ بھیج دوں گا کہ کوئی چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ بیٹھ جائے گا تمہارے ساتھ. کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں. تو مناظروں سے واقعی لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن چیلنج بازیوں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ مناظروں سے زیادہ ہوتی ہیں. جب آپ چیلنج کریں گے تو آپ کو مناظرہ قبول کرنا پڑے گا سامنے بیٹھ کر, کیونکہ کلپ بازی نہیں ہوتی. تو بخاری کی حدیث فلانے, پھر چیلنج اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں, یہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے, یہ سب ایسے ہی چورن بیچنے والے لوگ ہیں, یہ عقیدہ غلط ہے, یہ المحند میں یہ عقیدہ شرک ہے, فلانے میں یہ عقیدہ شرک ہے, فلانے میں یہ یوں لکھا ہوا ہے. تو ایسے چیلنج کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی دکانیں بکیں گی کیونکہ چورن مارکیٹ میں زیادہ اسپیڈ سے بکتا ہے. ہاں, تو آپ کی ویورز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کا چورن جو ہے نا وہ ہے ہی چورن. ٹھیک ہے نا, اس کا کام سوائے چورن کے اور لوگوں کو چٹپٹا کے کچھ بھی نہیں ہے. علمیت کے لحاظ سے وہ بالکل خالی ہے. تو ایسے چورن ایک تھوڑی, ایسے درجنوں لوگ ہیں چورن بیچ رہے ہیں بیٹھ کے, تو کس کس کو آدمی جا کے پکڑے گا. تو اس کا اصول یہی ہے کہ اللہ نے دین کو اتنا مشکل نہیں بنایا. ہر آدمی ہر مسئلے میں تحقیق کرے گا. تو خدا کی قسم صرف رفع الیدین کا مسئلہ ایسا ہے کہ تو اس میں اگر صحیح طرح تحقیق کرنا چاہو نا, قیامت آ جائے گی, تم کسی ایک رائے پر نہیں پہنچ سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا رفع الیدین میں ہمارے پاس حدیث ہے اور ہم نے تحقیق کر لی, انہوں نے ایک طرف کی ہوتی ہے, دوسری طرف کی نہیں ہوتی. آپ خود سوچو, جس مسئلے میں ابو حنیفہ اور شافعی مسئلہ حل نہ کر سکے ہوں, وہ آج ایک پکوڑے بیچنے والا, چورن بیچنے والا کر لے گا مسئلہ بیٹھ کے حل؟ دلائل متعارض تھے تبھی تو اختلاف ہوا نا. جس مسئلے میں اسلاف میں اختلاف ہو گیا ہو, صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہو, آپ اس مسئلے میں کیسے حل کر سکتے ہو اس کو بیٹھ کے؟ نہیں ہو سکتا. آپ اگر کہہ رہے ہو نا حل ہو گیا ہے, تو آپ کو ایک اینک سے دیکھ رہے ہو آپ, صحیح ہے نا, دوسرا اینک نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ دلائل میں اختلاف تھا تبھی تو ابو حنیفہ رفع الیدین نہ کرنے کی طرف گئے, حالانکہ حدیثیں موجود ہیں. صحابہ میں اختلاف تھا. امام ترمذی کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رفع الیدین نہ کرنے والے صحابہ بہت سارے اہل علم ہیں. یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں. جب رفع الیدین کی ذکر آیا نا تو کہا کہ چند صحابہ کے نام لیے امام ترمذی نے. نہ کرنے کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ ہیں. تو جب بہت سارے صحابہ ایک طرف چلے گئے, لیکن لوگ ایک چشمے سے دیکھتے ہیں نا, میری اس بات کو نہیں مانیں گے, امام ترمذی کی گواہی ہے, وہ فوراً کہہ دیں گے یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, کہاں ہے ان صحابہ کے نام تو بتاؤ. بھائی امام ترمذی کہہ رہے ہیں اتنے سارے ہیں کہ ان کا نام میں ذکر, چند لوگ تھے کرنے والے ان کا نام لے لیا, جو زیادہ نہ کرنے والے تھے ان کا نام انہوں نے اس لیے نہیں لیا کہ وہ غیر واحد ہیں. نہیں یاری میرے خیال بات سننے.
تو دلائل دونوں طرف ہیں. ہم تو رفع الیدین کرنے والوں کو بھی برا نہیں کہتے, کرنے والے کو بھی آپ اس کو بھی سمجھو سنت کے مطابق نماز ہے اس کی. تو دلائل دونوں طرف ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا آپ کو اطمینان ہو گیا ایک طرف کی دلیل سنی ہے, یا دوسری طرف کسی سمجھدار انسان سے واسطہ نہیں پڑا, وہ بیچارہ کہ سیدھے سادے مسجد کے امام کے پاس چلا گیا, اس کے سامنے حدیث پیش کی, اس کو نہیں معلوم ہوگی حدیث, تو فوراً فتویٰ جڑ دیا کہ ان کو تو حدیثیں پتہ نہیں. کسی پڑھے لکھے کے پاس آؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو اس طرف کی بھی حدیثیں ملیں گی اور اس طرف کے بھی جوابات آپ کو ملیں گے, سب کچھ ملے گا, آپ تحقیق کرو. لیکن پھر ایک مسئلہ رفع الیدین ہے, پھر آگے امام کی بھی فاتحہ ہے, پھر طلاق کے مسائل, پھر تجارت کے مسائل, پھر سود کے مسائل. تو اپنے سارا کام معاش, ٹماٹر بیچنا, جو یہ جو کچھ کر رہے ہو نا, یہ بند کر کے ہر آدمی ایک ایک مسئلے کی تحقیق کرے گا تو میرے بھائی دنیا میں اور کسی کام کا نہیں رہے گا وہ. اسی لیے اللہ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو جن کے علم ہے ان کو فالو کر لو, ختم. اسلام کو آسان بنایا. بھائی ہر آدمی ہر چیز میں فنٹر نہیں ہوتا, جو پہلے سے فنٹر ہے ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, سمجھ رہے ہو, اور اپنی صلاحیتیں کسی دوسرے کام میں خرچ کرو. بھی بچوں کے حقوق ادا کرو, ابا اماں کی خدمت کرو, مسائل پوچھ لو علماء سے. ہاں عالم کو پہچاننے میں تحقیق کرو کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, یہ چھوڑو تو نہیں ہے, پھینکو تو نہیں ہے, اس میں تحقیق کرو کہ یہ بات مدلل کرتا ہے, ہوائی باتیں تو نہیں کرتا, اس میں تحقیق کرو. جب تحقیق ہوگی تو پھر اس کو فالو کرو اور اپنے علم اپنی صلاحیتوں کو ادھر خرچ کرو, ورنہ امت میں توڑ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں نا 4 امام, یہ تو 4 فقہ اسلام میں, تو ہم قرآن حدیث پہ لوگوں کو لائیں گے, یہ قرآن حدیث پہ نہیں لائیں گے, یہ 5واں فقہ بنائیں گے, اور 5واں بھی نہیں ہوگا بلکہ امت قرآن حدیث کے نام پہ درجنوں فقہ میں تقسیم ہوگی. تو شکر کرو 4 ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ 4 کو ختم نہیں کر رہے, آپ تو 5واں بنا رہے ہو, بلکہ وہ 5ویں کے نام پہ درجنوں بنا رہے ہو آپ. تو اس لیے جو طریقہ چلا آ رہا ہے نا قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا, ایک طریقہ یہ براہ راست, یہ وہ کرے گا جو مجتہد ہوگا. ایک طریقہ ہے جب نہیں آتا تو مان لو مجھے نہیں آتا, تو میں اس کو فالو کروں گا جس کو آتا ہے, ختم. کتنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. باقی عقیدے میں نہیں ہوتی تقلید, تقلید ہوتی ہے فروعی پیچیدہ مسائل میں. جو چیزیں قرآن و سنت نے بہت وضاحت سے بیان کر دی اس میں تھوڑی ہوتی ہے. زنا حرام ہے, اس میں کوئی نہ حنفی ہے نہ شافعی ہے, زنا تو اللہ نے حرام کر دیا, قرآن میں صاف ہے. جو چیزیں قرآن میں انتہائی واضح ہیں یا حدیث میں بالکل واضح ہیں, ان میں دوسری رائے ہے ہی نہیں, تو اس میں آپ کسی کو فالو, اس میں براہ راست قرآن و سنت کو فالو کرو. اللہ ایک ہے, امام حنیفہ کے کہنے سے ایک تھوڑی ہے, وہ تو اللہ ویسے ہی ایک ہے, ٹھیک ہے نا. زنا حرام ہے, امام حنیفہ کے کہنے سے تھوڑی ہے, تو ویسے ہی حرام ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, وہ ویسے ہی کرنا ہے. سود حرام ہے, امام حنیفہ کے کہنے سے تھوڑی حرام ہے, سمجھ رہے ہو. ہاں بچہ 2 سال دودھ پیے گا, 2.5 سال, اس میں قرآن سے 2 سال بھی پتہ چل رہا ہے, 2.5 سال بھی. اس میں آپ خود فنٹر گیری کے بجائے کسی ایک فقہ کو فالو کر. رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو کرنے کی بھی ہیں نہ کرنے کی بھی ہیں, صحابہ میں دونوں ہیں. خود فنٹر گیری کے بجائے کسی ایک فقہ کو فالو کر لو. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بھی ہیں, نہیں پڑھنے کی بھی ہیں, خود فنٹر گیری کے بجائے کسی ایک کو بولو بھائی دونوں رائے صحیح ہیں, ہم ایک کو التزام کر لیتے ہیں, ہمیشہ اسی پہ چلتے رہیں گے ہم, تاکہ طبیعت میں سکون رہے, اور اس کو بھی انسان کا بچہ سمجھیں گے جو اس کو فالو نہیں کر رہا. ہم حرمین جاتے ہیں, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا, وہ رفع الیدین کرتے ہیں, انہی کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں, اور ہمیشہ سے ہو رہا ہے یہ. جب 700 سال فقہ حنفی کی حکومت تھی تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا حرم میں, تو وہاں کسی حنبلی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ رفع الیدین نہیں کرتا, اس کو نکالو یہاں سے. کہ بھائی یہ بھی ایک فقہ ہے, یہ بھی ایک رائے ہے. صحابہ میں بہت سے تھے نہیں کرتے تھے, عبداللہ بن مسعود تو نہیں کرتے تھے. تو اس طرح سے چلتا آ رہا تھا, بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. محمد ابن عبد الوہاب جو تھے نا, جو سعودی عرب کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں یعنی مذہبی اعتبار سے, ان سے کسی نے پوچھا, ان کی ریٹن ان کی تحریر اور حوالوں کے ساتھ میرے پاس ہے, کہ کیا آپ نے کوئی 5واں فقہ نکالا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم 4 فقہ میں سے ایک کو فالو کرنے کا کہتے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. انہوں نے کہا خود ہم امام احمد حنبل کے پیروکار ہیں. تو اس سعودیہ کی بھی بیس یہی ہے. اب ان میں آزادی آ گئی ہے وہاں کے علماء میں, کیونکہ جیسے جیسے بے دینی آئے گی آزادی آئے گی. لیبل قرآن و سنت, کیونکہ قرآن و سنت کا مفہوم اتنا واضح ہے نا کہ اس میں کوئی بھی کچھ بھی لگا سکتا ہے. غامدی صاحب نے قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کی ہے جو مارکیٹ میں اس سے پہلے کبھی تھی نہیں. تو ہر آدمی فقہ انسان کو پابند کر دیتا ہے کہ اس کتاب سے باہر نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں. کس امام کا قول ہے؟ تو اماموں کو درمیان میں لانا پڑے گا, نہیں لاتے تو پھر ہر آدمی امام ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اماموں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, یہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل, کہ بات درست ہے لیکن اس سے ان کے ارادے اچھے نہیں ہوتے. اسلام میں براہ راست امام کا کوئی تصور نہیں ہے, ہمارے امام نبی ہیں. لیکن جب نبی کی حدیثوں میں تشریح ہوگی, اختلاف ہوگا, تو اس میں تو خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا نا. آپ کو میں ڈائریکٹ نبی کو فالو کروں گا تو اسی میں تو تعارض ہو رہے ہیں نبی کے اقوال میں.
اس اقوال کو حل کرنے کے لیے کسی مجتہد کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہو کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب آپ ایک نیا امام عوام میں متعارف کروا رہے ہو, اور وہ کون ہے؟ وہ آپ ہو. آپ ایک مارکیٹ میں 26واں امام لے کر آ رہے ہو جو آپ ہو, ٹھیک ہے نا. ایک نیا امام لے کر آ رہے ہو کہ مجھے فالو کرو. میں ہوں قرآن, میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں, لیکن ہمارے سامنے بیٹھ کے ریفرنس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تاکہ وہ ریفرنس کی بھی پول پٹیاں کھولیں گی. یہ ریفرنس آپ نے جو دیا ہے اس میں یہ نہیں ہے, یہ ہے, یا اس کے خلاف یہ دوسرا ریفرنس بھی ہے, اس کو پی گئے, اس کو بول دیا. یہ کون سا ریفرنس ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ بخاری میں آتا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. بخاری کی جلد نمبر ہے, حدیث نمبر. میں نے کہا اسی جلد نمبر اور صفحہ نمبر کے نیچے حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اسی میں نہیں, یہ بھی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا اگر نبی میری زمان, حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو روکتے یقیناً. تو مزاج نبوت کو امی عائشہ زیادہ سمجھتی ہیں نا, تو پتہ چلا نبی کی جو اجازت تھی وہ چند شرطوں کے ساتھ تھی. امی عائشہ کہہ رہی ہیں وہ شرطیں نبی کے دور میں ختم, تو اب کہاں سے ہوں گی وہ شرطیں؟ لیکن وہ بخاری کا ریفرنس. تو پھر ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ ہم تو نبی کی حدیث پیش کر رہے ہو, تم عائشہ کا قول پیش کر رہے ہو. اور بھائی عائشہ, امی عائشہ کا قول جو پیش کر رہے ہیں وہ نبی کی حدیث کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ خواتین کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو یہ بازار جیسے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا, ایسے آج کل مسجدیں بن جائیں گی. ایک ہی جگہ جہاں تمیز سے لوگ آ کے شرافت سے مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ورنہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے, وہیں پہ ایس ایم ایس بازیاں ہو رہی ہوتی. پھر بھی میری رائے اس زمانے میں یہی ہے کہ مسجد میں آنے میں بھی فتنہ ہے عورتوں کا یقیناً, لیکن اب نہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے. میری رائے یہی ہے اس زمانے میں کہ اس زمانے میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے, کیونکہ ٹھیک ہے امام حنیفہ کے دور میں یا پہلے دور میں مسجد میں آنے میں فتنہ تھا, وہ اس لیے تھا کہ عورتیں گھروں میں رہتی تھیں. اب گھروں سے تو باہر نکلی گئی ہیں, بازاروں میں جا رہی ہیں, ہر جگہ جا کے فتنہ بھی پھیلا بھی رہی ہیں, پھیل بھی رہی ہیں. ایک خیر کی جگہ تھی جہاں وہ اللہ رسول کی بات سنتی, وہاں پر مولوی صاحب نے کہا یہاں آنے میں فتنہ ہے. تو کہے گی بھائی میں ساری دنیا میں جا رہی ہوں, فتنہ جو ہونا تو وہ تو ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. اب ایک جگہ ہے جہاں خیر کی بات ہم سن سکتے ہیں, وہاں فتنہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے مسجدوں میں عورتیں آتی تھیں تو مردوں کو دیکھنے کے لیے عورتیں صرف مسجدوں میں ہی نظر آتی تھیں, تو فتنہ تھا. اب جس کو فتنے کے لیے عورت چاہیے نا, وہ ہر جگہ عورت دستیاب ہے اس کو. تو مسجد میں امید ہے کہ تمیز سے آگے بیٹھ کے انشاءاللہ کہے گا یار یہاں تو اللہ اللہ سننے کے لیے آیا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں عورتوں کے مسجد میں آنے پر اجازت ہے تو وہاں الحمدللہ فتنہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو میری رائے یہ کہ زمانے کے حساب سے حکم کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا. لیکن بہرحال اس میں آپ علماء کو فالو کریں, جو علماء جو فتویٰ دیتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, باتیں صحیح ہے نا, قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, لیبل ہے. حقیقت میں جتنا قرآن و حدیث کو مجتہدین نے ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل نے سمجھایا نا, تبھی تو امت نے فالو کیا ہے, اتنا میں اور آپ نے نہیں سمجھا. امام بخاری نے حدیث کی صحت اور ذوف کو جتنا سمجھا اتنا ہم نے نہیں سمجھا, تبھی امت نے صحیح اور ضعیف ہونے میں امام بخاری کو فالو کیا. لیکن مسائل کے جو استنباط کے لیے الگ فن چاہیے, الگ صلاحیتیں چاہیے, اس میں امت نے امام بخاری کے بجائے ابو حنیفہ اور شافعی پر اعتماد کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو امام بخاری بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, مجتہدین بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. جیسے بھائی جو کڈنی اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے, جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن کڈنی کا علاج ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, اور ہارٹ کے لیے کڈنی والے کے پاس سر کا تاج ہونے کے باوجود نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تاج ہوگا اپنی جگہ, بھائی آپ اس فیلڈ کے ماہر نہیں آ رہی تو پھر رہنے دیں. بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی بطور چارہ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں زندہ. او بھائی یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے یار, بھائی یہ مسائل بس یہ آخری ہے, بہت زیادہ ہو گئے, وقت بھی بہت ہو گیا. یہ میں بتا دوں, دیکھو یہ یوٹیوب نے جو ہے نا اور الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, ایک گاؤں کی طرح بن گیا. سب قوموں کے کلچر آپ کے سامنے ہیں, کون سی قوم کیا کر رہی ہے. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو زندہ بندر کا مغز کھاتی ہے. زندہ بندر کو نا ایسے میز میں فکس کر کے سر کاٹتے ہیں, وہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے, وہ مغز اسٹرا سے پی جاتے ہیں. تو ہمارے ایک جاننے والے رشتہ داروں نے یہ بتایا تھا, ہم نے کہا بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے چھوڑی جاتی ہیں باتیں. بچے ہوں گے اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے, وہ دنیا میں سفر تھے نا ان کے. تو بھائی آپ سفر کر کے آؤ, اگلے نے تھوڑی کیا, کچھ بھی بول دو. اگلا کہتا ہے بھائی یہ تو بڑے پڑھے لکھے, ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ زندہ بندر کا مغز کھایا جا رہا ہے, یوں کھایا جا رہا ہے, یہ کھایا جا رہا ہے. لیکن اب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا واقعی کھایا جاتا ہے. جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں. اسلام خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے. ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو غالباً چائنا کی ہے, ہزاروں سوروں کو گڑھے میں ڈال کے زندہ جلایا جا رہا ہے.
کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. جلنا جو ہے کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی, اور جلنے سے انسان مرتا بہت دیر سے ہے, کیونکہ اوپر سے کھال جلتی رہتی ہے, دماغ نہیں جلتا. موت کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سب سے پہلے دماغ ڈیمیج ہو, سمجھ رہے ہیں نا, تاکہ دماغ میں درد کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو جائے. آپ جانور کو زندہ جلا رہے ہو, کافی دیر آگ میں, آپ کبھی انگلی آگ کے قریب لے کر جاؤ, آپ کو پتا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور مر گئی وہ بھوک پیاس سے, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. اتنا ظلم کیا, بھوک پیاس سے مارا, تو نے تکلیف دے رہی تھی, ذبح کر دیتی, گولی سے مار دیتی. تو آپ بتاؤ, ایک بلی کو یہ اذیت ہے, یہ اس طرح سے سوروں کو گڑے میں ڈال کے آگ لگانا, اور پھر وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں مٹی ڈال کے دفن کر دینا, صرف اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے مارنا پڑتا ہے بعض دفعہ جانوروں کو. بھائی کوئی ایسا طریقہ بھی کر لو جس سے تکلیف کم ہو, آپ کو تھوڑی ٹینشن زیادہ ہو, جانور کو تکلیف کم ہو. تو جب میں اس میں گیا تو مجھے پتا چلا, وہ جو ہمارے کچھ چائنا میں بھی انہوں نے کہا یہاں تو زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتے ہیں. زندہ کتا ہے, اٹھا کے کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیا. وجہ اس کی ہے کہ جو لائف جانور ہے نا, اس کے کھانے کا کہتے ہیں مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ زندہ ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی کھال اتار کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. عرب جو ہے نا اپنی زندہ بیٹی کو درگور کرتے تھے, وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ باپ ہوتا ہے نا بیٹی کی طرف سے لڑتا ہے, باپ ہی جب ظلم کر رہا ہے تو کون قصاص لے گا, بولیں گے بھائی ان کا گھر کا معاملہ ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میں قصاص لوں گا قیامت کے دن, میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. نہیں آ رہی بات. عربوں نے پھر بچیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھو ان جانوروں پہ جو ظلم ہوتا ہے, آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے, اللہ انتقام لے گا قیامت کے دن. جانور پہ بھی حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, اس کا بھی ایک رائٹ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور پر اچھے, جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, ظلم تو دور کی بات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں پر بھی اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ان کتب الاحسان علی کلی شیء, فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, الفاظ آتے ہیں فی کلی کبدن ذی رطبۃ, ہر تر جگر والی چیز, یعنی ہر وہ چیز جس میں جان و حیات ہو, اس کے ساتھ اللہ نے اس پر اجر کا احسان رکھا ہے. ایک صحابی نے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا نا, اب وہ ماں جو ہے نا بیچاری اپنے بچوں کے لیے, جانور کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ بلی کو دیکھو نا, بلی ویسے بڑی تمیز سے رہے گی آپ کے ساتھ, پلے گی, جب بچے دے گی تو آپ اس کا اسٹائل ہی دیکھو گے چینج ہو جائے گی. اپنے بچوں کے لیے نا اس پہ ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ماں کے بغیر بچے اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. یہ غلط کر رہے ہو بھائی, بچوں سمیت ماں کو کہیں پھینک کے آ جاؤ. تو ماں کو الگ کر دیا, بچوں کو پھینک دیا, وہ بھوکے. یہاں ہم نے دیکھا کئی دفعہ روڈ پہ چھوٹے بلی کے بچے پڑے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتے کو فیملی ممبر بنا لیں انگریزوں کی طرح. انہوں نے تو یا تو ایک طرف ادھر ہو گئے یا دوسری طرف اتنا کہ احسان پر آئے تو کتا جو ہے نا, وہ جو انسان ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے کتے کے آگے, کتے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے. تو نہ تو اتنا فری کرائیں جانوروں کو کہ آپ کا فیملی ممبر ہو, بیٹے سے زیادہ بلی سے. آج کل خواتین میں یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہوتی, شادیاں نہیں کر رہی, بلیاں پالی ہوئی ہیں. اس سے ویسے محبت, بھائی اپنی اولاد سے محبت کرو. بلی بھی ٹھیک ہے, وہ پال سکتے ہیں آپ, لیکن بلی پہ اتنا رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جنازہ اٹھ گیا ہو کسی کے گھر سے. اماں پہ اتنا نہیں روئے تھے. تو اعتدال اچھا ہوتا ہے. تو اچھا سلوک کریں جانوروں کے ساتھ, نہیں اچھا کر سکتے کم از کم برا مت کریں. تو میں نے وہاں دیکھا, ادھر ملیشیا میں نے دیکھا, وہاں شکار کر رہا ہے ایک آدمی, زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے, اور وہ پھر جو ہے نا ایسے کانٹے کو نا یوں یوں گھما گھما کے پانی میں پھینکتے ہیں. پھر وہ دیکھا مچھلی آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو کھینچ لیا اس کو, پھر یوں 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 گھمایا, وہ زندہ کانٹا اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے, گھوم بھی رہی ہے, پانی کے اندر جا کے سانس بھی گھٹ رہا ہے, تڑپ تڑپ کے آدھا پونا گھنٹہ تو اس کو مرنے میں لگے گا. وہ مجھے وہ ملائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے اپنے ترجمان سے کہا, میں نے کہا اس کو بولو اس کو مار دے یار. تو اس نے کہا مرے ہوئی میں اتنے شکار نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے, اپنے صرف چسکے کے لیے ایک جانور کو اتنی اذیت تو نہ دو, کم آ جائے گا شکار, یہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی,
कम आ जाएगा। तो इतनी अल्लाह ने इजाजत दे दी कि कांटा आप उस मछली के जबड़े में ठोस रहे हो, हालांकि वो भी तकलीफ है, लेकिन अल्लाह ने इसकी इजाजत दे दी, चलो तुम खा रहे हो, तो अब उससे ज्यादा तो तकलीफ ना दोनों जानवरों को। बाज ये भी हरकत करते हैं कि रात को कांटा लगा के ना पानी में छोड़ के चले गए। उससे क्या होता है, जिस मछली के जबड़े में कांटा घुस गया, पूरी रात 12-13 घंटे वो पानी में तड़पती रहती है। यह भी गलत है। आपने जब कांटा लगाया है, मछली जैसे ही आए आप उस कांटे को खींच लें ताकि वो मर जाए, उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। पूरी पूरी रात वो कांटों में तड़पती रहेंगी। वो जबड़े में आप जरा सुई लगा के देखो ना अपने जबड़े में कितनी तकलीफ होती है। तो बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा लोगों में इंसाफ करेगा ना, मखलूक में, कि एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली को मारा है तो अल्लाह इन दोनों को जिंदा करके जो बगैर सींग वाली है उसको सींग दे के इंतकाम लेगा इससे। इस पे उलमा ने एक इश्काल उठाया है कि जानवर तो मुकल्लफ ही नहीं है आमाल के। भाई जानवर तो आमाल के मुकल्लफ ही नहीं, उनमें तो अकल ही नहीं है ना, तो फिर अल्लाह उनसे ऐसा हिसाब ली क्यों लेगा? फिर उनको दोबारा मिट्टी कर देगा, वो जन्नत जहन्नम नहीं है उनके लिए। तो उलमा ने इसका जवाब दिया है, ये सिर्फ अपने अदल को दुनिया को दिखाने के लिए कि जो मुकल्लफ नहीं है ना, उस पर अगर किसी ने कमजोरी से नाजायज फायदा उठाया तो उसको भी मौका दूंगा तो भी इंतकाम ले। तो जो मुकल्लफ नहीं है, जो अपने इख्तियार से नहीं कर रहा, उसके साथ जब ऐसा इंसाफ का मामला हो रहा है तो तुम अक्ल और शऊर के बाद जब ऐसा करोगे तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम कैसे बच जाओगे? तो किसी के साथ भी कुछ भी कर रहे हैं तो ये सोच ले कि आपको उसका क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। तो जिंदा मछलियों को ना लगाया करें कांटे में, जो बड़ी मछलियां होती हैं। छोटे जो जानवर होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक कीड़े, वो जिंदा, उसमें मेडिकल साइंस खुद कहती है इनमें इतना शऊर, तकलीफ को का इतना एहसास इनको नहीं होता। तो जो बड़ी मछलियां वो जिंदा ना लगाएं। इसी तरह कांटे रातों को लगा के ना बैठें। जानवर को जिंदा मत जलाएं पकाने के लिए, ये हराम है, गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला युअज़्ज़िबु बिन्नारि इल्ला रब्बुन नार, आग में जलाने की इजाजत सिर्फ उसको है जिसने आग को पैदा किया। उसके अलावा किसी मखलूक को आग में जलाने की, किसी मुजरिम को सजा के तौर पर भी आग में नहीं जलाया जा सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां तक कि अगर किसी ने किसी को आग में जला दिया हो तो आप इंतकाम में उसकी गर्दन उड़ाओगे, आग में उसको नहीं जला, किसास में गर्दन उड़ाई जाती। और देखो इस्लाम ने कितनी रहमत की है, जानवर को ज़बह करने का हुक्म दिया मारने के लिए, क्योंकि ज़बह करके ब्लड निकलता है फौरन। तकलीफ तो होती है जानवर को, लेकिन ब्लड निकलने से मरता है ना जल्दी, ब्लड ही तो है हयात। जैसे जैसे ब्लड निकलेगा दिमाग में सोचने की जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगी। और जब कातिल से किसास लिया जाता है इस्लाम में तो करंट के झटके नहीं है। दुनिया में बाज लोग करंट से हलाक करते हैं, बाज क्या करते हैं, फंदा डाल देंगे। उससे कितनी शदीद, आप गला घोट के देखो पता चलेगा कितनी अजियत होती है। आधे आधे घंटे तक रस्से पे लटके रहते हैं, जबान निकल के बाहर आ जाती है, आंखें उबल आती हैं, इतनी तकलीफ होती है। तो दुनिया में मुख्तलिफ जहर दे के मारा जाता है कातिल को। वो तड़प तड़प के जो है ना, जो फांसी के मुजरिम होते हैं ना, जहर में आते गल जाती है, उनकी बहुत अजियत होती है। इस्लाम ने कैसी जबरदस्त कातिल के साथ ये एहसान किया है कि जब इसको मारना है तो ऐसे तरीके से मारो कि दहशत बैठे, तकलीफ ना हो। वो क्या है, इधर इधर जब तलवार चलाते हैं ना तो दिमाग और जिस्म का रिश्ता खत्म, वो कनेक्शन ही खत्म हो गया फौरन। उसके बाद वो तड़पता हुआ नजर आएगा, लाश तड़पेगी, वहशत होगी, लोग कत्ल से बचेंगे, लेकिन कातिल को अजियत कम से कम होती है इसमें। तो इस्लाम बड़ी रहमत है। मैं तो ये वीडियो देख के, जब जानवरों को बाज़ इलाकों में क्या करते हैं, जानवर खाना है तो सर डंडों से उसके सर पे मार रहे हैं ताकि वो मर जाए, बेहोश हो जाए। तो ये भी बड़ी अजियत है। तो इस्लाम बड़ी रहमत है भाई। जो अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी सारे जहान के लिए हमने आपको रहमत बनाया है। तो वाकई ये वीडियोस देख के पता चलता है कि नबी सारी दुनिया के लिए रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत थे। नबी ने फरमाया, जानवर को ज़बह करो तो छुरी को तेज़ कर लो। अनाड़ी लोग क्या करते हैं, वो उसी के गर्दन पे तजर्बा कर रहे होते हैं, घंटा लगता है उसको ज़बह करने में। ऐसे अजीब अजीब अनाड़ी टाइप के लोग हमने देखे हैं। तो छुरी को तेज़ करने का हुक्म दिया ताकि उस जानवर को तकलीफ कम हो। फिर भी आपको कोई मारना है तो भाई सर में जानवर की गोली मार दो, उससे फौरन मर जाएगा। ये कोई ऐसा जहर दो जिससे फौरन हलाक हो जाए वो। तो ऐसे तो जानवर को मारा जा सकता है। ये जो आजकल अखपल तरीके हैं, तो ऐसा ना हो कि गले पड़ जाएं, क़यामत के दिन हिसाब देना पड़े। ये आज मैंने शुरू में एक बयान किया था, वो निकल गई बात, तो फिर मार्केट में चला देते हैं। वो 2-3 शादियों वाली बात आई थी ना, मुझे लोग कहते हैं घुमा घुमा के शादियों पे बात ले आते हैं।
اچھا, ابھی کسی کی شادی ہونے بھی والی ہے, نکاح بھی ہے. تو ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی تو پھر شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دوسری کرنی چاہیے تو نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں کرنی چاہیے, جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو. تو میرا موقف, بلکہ جو شریعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہو تو بھی تو کرنی چاہیے. اسلام میں اصل زیادہ ہے, زیادہ بیویاں ہیں. ایک بیوی کسی مجبوری سے رکھے آدمی, وہ مجبوری کیا ہے؟ ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تم عدل نہیں کر سکتے, تمہیں خوف ہے اس بات کا, خطرہ ہے, فواحدتن, تو پھر ایک شادی کرو. اور آگے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندیاں رکھو. باندیاں کا تو آج کل رواج نہیں ہے. تو وہ ایک شادی بھی شرط ہے کہ عدل کر سکتا ہو. تو اس ایک میں تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے, اس کو تو کہتے ہیں بھائی تو کرنی ہے, حالانکہ وہ بھی تو مشروط ہے نا. تو اسی طرح جیسے ایک کی ترغیب ہے کہ اصل یہ ہے کہ کی جائے, بغیر نکاح کی زندگی پسند نہیں ہے, تو ایسے ہی اسلام میں یہ ہے کہ زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے آدمی, اور حقوق بھی پورے کرے, ان کے برابری بھی کرے. خطرہ ہے کہ بھائی برابری ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر زیادہ نہ کرے. تو یہ کیوں اسلام نے حکم دیا, یہ بات سمجھنے کی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, عورتوں کو ضرورت ہے. دیکھو اگر مرد یہ کہنا شروع کر دیں ہمیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور سارے مرد یہ کہہ کے ایک بھی نہ کریں, تو علماء ڈنڈا لے کے ان کی دھنائی لگائیں گے, زبردستی کروائیں گے نا کہ آپ کو نہیں ہے تو عورتوں کو تو ہے نا. ان کا کیا قصور ہے بھائی, ان کو کیوں آپ نے مصیبت میں جو ہے نا مصیبت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. وہ زنا کی طرف مائل ہوں گی, وہ معاشی کفالت کی محتاج ہوں گی, اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ آپ کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے. تو معاشرے کی ضرورت کی بیس پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں زیادہ شادیوں کا حکم دیا تو اگر سب لوگ دو دو رکھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عورتیں تو مارکیٹ میں ہیں نہیں نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کو کیا سمجھائے آدمی. بھائی پھر اگر یہ مرد کی ضرورت ہے یا ترغیب ہے تو اللہ اتنی عورتیں تو پیدا تو کرتے نا. اتنی عورتیں تھوڑی ہیں دنیا میں, تو ریشو تقریباً برابر یا تھوڑا سا ریشو زیادہ ہوگا, اتنے زیادہ تھوڑی ہے. تو خوب سمجھیں, جب اسلام نے آپ کو ترغیب دی کہ آپ کریں تو کوشش ہر ایک کرے گا, کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا. فائدہ عورت کو ہوگا کہ رشتوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر عورت کی اس کی پسند کی, اس کی مرضی کی شادی ہو جائے گی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ یہ خود فیصلہ کرے گی بھائی یہ پہلی والا ہے یا دوسری والا ہے یا چوتھی والا ہے, میں نے چوتھی والے سے نہیں, میں نے پہلی والے سے کرنی ہے. تو وہ تھوڑی آپ سے دوسری بیوی کیوں بنے گی آپ کی. وہ آپ پیغام بھیجو, آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا, اگلے کا کام ہے اپنا فائدہ دیکھ کے آپ کے پیغام کو قبول کرنا. اگر اس کو آپ کے پیغام قبول کرنے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ قبول کرے گی, نہیں تو وہ کنوارے کو آپ پہ ترجیح دے گی. اگر کنوارا موجود ہے اس کے باوجود آپ کی دوسری بیوی بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, جبھی وہ آپ کو ترجیح دے رہی ہے. تو یہ خود سے نہیں ہو جاتی, یہ سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو ترغیب اسلام نے دی ہے مردوں کو, تم تو کرو. عورت کو نہیں کہا کہ تم بھی چوتھی بیوی بنو یا تیسری یا چوتھی دوسری. عورت کو کہا تم اپنا فائدہ دیکھو. اب عورتیں بننا بھی چاہتی ہیں, کسی کی پہلی بھی بننا چاہتی ہیں, کسی کی دوسری بننا چاہتی ہیں. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ چوتھی بھی کریں نا عورتیں ان کی بیوی بن جائیں گی, لیکن وہ دوسری نہیں کر رہے. وہ کہنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. او بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو ضرورت ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو آپ کریں. صرف ایک شرط ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ پھر تو لٹکا دیں گے, اس کے ظلم کریں گے آپ اس کے ساتھ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو یہ ضرورت کی بیس پہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ دوسری کریں, ضرورت نہیں ہے تو نہیں. بھائی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کریں. اصل یہی کہ آپ زیادہ بیویاں رکھنے کی کوشش کریں. تبھی اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی. اسلام کو پتا تھا مسلمان عورتیں مارکیٹ میں چھاٹ ہو جائیں گی جب مرد چار چار کریں گے نا, تو ان کو دوسری قوموں سے عورتیں لانی پڑیں گی. ورنہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے بتاؤ, بولو نا, کیا ضرورت ہے آپ کو؟
فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی عورتوں سے بھی پھر جب کم پڑ گئیں تو یورپ سے بھی لے کر آ رہے ہو تو ان کی نسل کم ہوگی, آپ کی بڑھے گی, مسلمانوں کی کا گروتھ ریشو بڑھے گا. باقی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی شرطیں کیا ہیں وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ضرورت پر نہیں ہے. اور اگر اسلام ضرورت پر مدار رکھ دیتا کہ جس کو ضرورت ہو دوسری کرے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا, جیسے کہ ہو رہا ہے. فساد یہ ہوتا کہ لوگ پہلی بیوی کو تانے دیتے کہ تم اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی تھی, تم اس کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھی, تم میں کوئی خامی تھی تو اس نے دوسری کی ہے. ایک تو اس پہ سوکن آئی ہے اس کی تکلیف, دوسرا وہ تانوں کی تکلیف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں, یہ بعض علماء تو نہیں کہتے, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو تمہیں ضرورت کیا ہے, پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہے, کوئی فالٹ ہے, یعنی اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میری پہلی بیوی ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو اس ٹینشن سے نکال دیا. بھائی دوسری شادی کرنا اس کی علامت ہے ہی نہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے, پھر کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ نے کہا ہے کہ حلال ہے اور اس میں ثواب ہے, زیادہ عورتوں کی کفالت کرو زیادہ ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ خیر هذه الامتی اکثرهم نساء, اس امت میں جس کی بیویاں زیادہ وہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس اللہ کے صحابی رسول نے ظاہر ہے نبی کے عمل کو دیکھ کے ہی یہ کہا ہوگا نا. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کوئی معمولی حیثیت کا حامل تھوڑی ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دیں, نظریہ درست کر رہے ہیں, شادی کرنا نہ کرنا آپ کا ہیڈیک ہے, لیکن اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. اس میں عورت کا فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں عورت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو بیڑا غرق معاشرہ کرتا ہے اس کا تانے دے دے کے. دوسرا بیڑا غرق وہ مرد کرتا ہے جو دوسری کر کے اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے. وہ اسلام بیڑا غرق نہیں کر رہا, وہ آپ کا اپنا عمل. وہ تو ایک شادی کرنے والے بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, سارے ایک شادی کر کے بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو آپ اس پہ یہ کہو علماء جو نکاح کی فضیلت پہ بیان کرتے ہیں, شادی کی ترغیب پر قرآن و حدیث میں جو ترغیبات ہیں غلط ہیں, فلاں نے شادی کی تھی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا. او بھائی وہ اسلام نے, قرآن نے یا مفتی طارق مسعود نے نہیں کیا, وہ اس کے کمبخت میاں نے خود کیا ہے. صحیح ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح 4 شادیوں کر کے بھی کوئی بیوی کا بیڑا غرق کر دے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے. تو اسلام کا حکم بھی اس سے خراب نہیں ہوتا. اور مولانا صاحب کے, مفتی صاحب کے جو بیانات ہیں نا جو یوٹیوب پہ آج کل بڑے پھیلے ہوئے ہیں, وہی مفتی طارق مسعود صاحب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو مجھے پہچانتے نہیں نا جب میں عام لباس میں گھوم رہا ہوتا ہوں. تو سمجھ میں آئی یہاں تک بات؟ تو ضرورت کا اگر ہوتا نا تو پھر بیوی میں فالٹ ثابت کرنا پڑتا. یہی وجہ ہے کہ آج جو دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو جب تک بدنام نہ کر دے نا, وہ اس کو لوگ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ آپ کر سکتے ہو. تو آپ بتاؤ میری پہلی بیوی بہت اچھی ہے, اگر خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, آپ میں بھی اس میں بھی, بہت اچھی ہے اور اس نے مجھے اتنا سکون دیا ہے کہ مجھے دوسری کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے اجازت دی ہے, معاشرے کو ضرورت ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اب لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ معاشرے کو تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. اسلام میں تو 4 شادی نہیں, اسلام میں تو نماز بھی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ کا جب میں پہلی شادی کر رہا تھا تو اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی تھیں؟ بھائی سنت ہے نا جلدی شادی کرنا, تو جو میں کر رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہا تھا اسلام میں صرف شادی نہیں ہے, اسلام میں تو نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, فلانا بھی ہے. تو بھائی ہے وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی ہے نا, یہ والا آسان ہے اس لیے کر رہے ہیں ہم. آسان پہ بھی عمل نہ کرے تو مشکل پہ کہاں سے آئے گا؟ اور ویسے آسان ہے نہیں ہے, ویسے آسان ہے نہیں. 2-3 ہو جائیں گی, ہیلمٹ پہنے بغیر گھر میں نہیں جاؤ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کی 2 بیویاں گھر میں جانے سے پہلے ہیلمٹ پہن کے جائے. وہ آسان ہوتا تو ہمارے جتنے سیاسی لیڈر جن کے بڑے اسکینڈل چل رہے ہیں آج کل, وہ فلانی کے ساتھ ڈمکانی کے ساتھ بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں نا, یہ 4 بیویاں رکھتے ہیں, یہ اسکینڈل نہ بنتے ان کے. یہ اس لیے بیویوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ بھائی ٹینشن والا کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن بیوی میں ہوتی ہے تبھی عبادت بھی ہے. تو اب اگر کوئی پوچھے نا کہ ضرورت, اچھا ہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ معاشرے کو لوگ آپ سے کہیں گے تمہیں ضرورت کیا ہے, آپ بولے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ویسے ہی کر رہا ہوں, اجازت ہے شریعت میں, معاشرے کی ضرورت ہے, تو کہیں گے اچھا معاشرے کی ضرورت, ماشاء اللہ, ہاں معاشرے کی ضرورت, بڑے نیک بنے پھر رہے ہو نا معاشرے کی, تو لے آؤ کسی پرانی 58 سال کی بیوہ کو لے آؤ, معاشرے کی ضرورت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. 58 سال کی, یہ آرڈر پہ بیوہ بھی کیا جا سکتا ہے آج کل. تو کسی بھی دہشت گرد کو پیسے دو نا, وہ آرڈر پہ بھی بیوہ کر دیتا ہے. تو معاشرے کی بیوہ 58 سال کی عورت سے کرو نا, وہ فلانی 65 سال کی چڑیل وہاں رہتی ہے, اس بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو اس سے کر لو, معاشرے کی ضرورت تو زیادہ ہے.
تو آپ ان کو بتائیں کہ میں عیدی سینٹر نہیں کھول رہا, نکاح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. نکاح میں اللہ کا ارشاد ہے, کیونکہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو بیوی سے محبت ہونا ضروری ہے. ہر محبت کا ایک الگ, ماں باپ سے الگ ٹائپ کی محبت ہوتی ہے. دیکھو ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی, لیکن نکاح میں آپ کسی 20 سالہ آدمی کو بولو کہ بھائی بیٹا تمہاری شادی کرا رہے ہیں ہم, جو ہے نا جتنی تمہاری امی ہے نا 80 سال کی, تو ان سے ایک 81 سال کی ہم نے تمہارے لیے بیوی دیکھی ہے. وہ کہے گا ابا امی 80 سال کی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, 75 میں اتنی اچھی نہیں لگتی تھی, اتنی 80 میں تو اور نور آ جاتا ہے نا, لیکن بیگم ابا 80 سال کی نہ لے کر آؤ. تو قرآن کا بھی یہ حکم ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو. ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ یہ مصلحت دنیا کی ہوتی ہے, بعض دفعہ آخرت کی بھی ہوتی ہے, تو اخروی مصلحت کو بھی دیکھنا چاہیے, دنیاوی مصلحت کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل یہی حسن و جمال کی تلاش میں لگے رہنا اور بس کم عمر بچی چاہیے اور اتنی یہ جو ٹینشنیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, بھائی تھوڑا آخرت کا تڑکا بھی لگا دو اس میں. میں کہتا ہوں دوسری شادی کرنی ہے تو بھائی کسی بیوہ سے کر لو جو زیادہ 80 سال کی نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن اتنی ہو کہ تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو, تو اس کے ایک آدھ بچے بھی پال لو, تو شادی کا مزہ بھی اور ساتھ ساتھ یتیموں کی کفالت کا مزہ بھی, تو دونوں ہو جائے تو اچھا ہے نا. تو ترغیب کے طور پر یہ میں بھی کہتا ہوں, لوگوں کو بھی کہنا چاہیے, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی ٹوٹا پھوٹا اس پہ عمل کی کوشش کی ہے. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی کر لے, کوئی کم عمر سے بھی کر لے, کوئی خوبصورت سے بھی کر لے, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. نکاح تو کر لیا نا, گرل فرینڈ تو نہیں بنایا, برائی کی طرف تو نہیں گیا نا. تو تانا دینے کا پھر بھی کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ کم عمر سے کرے چاہے زیادہ عمر سے کرے. بچوں والی, ابھی ایک دن پہلے 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے بیوہ سے شادی کی, اس کے بچوں کی بھی دوسری شادی کی, اس کے بچوں کی بھی کفالت کی ہے. تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر ایسا ان کی کارگزاری سن کے مزہ آیا, میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا یار 2-4 لوگ اور معاشرے میں ایسے پیدا ہو جائیں تو مزہ ہی آ جائے. تو اچھی بات تو ہے یہ. تو جس طرح بھی کوئی کر رہا ہے بھائی, خیر کا کام کر رہا ہے, اس کو معاشرے میں پروموٹ کرو, ٹھیک ہے نا. تو دوسری کی ضرورت نہیں بھی ہو پھر بھی کرو. ہاں ٹینشن والا کام ہے. لوگ کہتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے تو میں ٹینشن کیوں لوں. بھائی جس آپ کو نہیں ہے نا, معاشرے کو ضرورت ہے, تو جب معاشرے میں کسی کام کی ضرورت کا تحقق ہو جاتا ہے, کوئی کام معاشرے میں ضروری بن جاتا ہے, تو پھر ٹینشن لے کے ہی کرنا پڑتا ہے وہ کام. سمجھ رہے ہو, پھر تو ٹینشن کے ساتھ ہی ہے, وہ ٹینشنوں کے ساتھ ہے 4 شادیاں اسلام میں. اور یہ ٹینشنیں نبی نے بھی اٹھائی ہیں, صحابہ نے. لوگ کہتے ہیں صحابہ جیسا حوصلہ کہاں سے لائیں. تو یہ بات اگر کوئی نماز کے بارے میں کرے کہ صحابہ فجر میں اٹھا کرتے تھے, ہم صحابہ جیسا حوصلہ کہاں سے لائیں. بھائی جو کام انہوں نے کیا ہے وہ شریعت ہے, وہ قیامت تک رہے گی. حوصلہ نہیں ہے تو پیدا کرنا پڑے گا آپ کو. حوصلے کی باتیں کر کے آپ ان کاموں سے رکو گے تو اس سے معاشرے میں اور فساد پیدا ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک طرف آپ کہتے ہو مرد میں 2 شادیوں کا حوصلہ نہیں ہے, دوسری طرف جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان میں برائی سے بچنے کا حوصلہ ہے بغیر نکاح کے؟ بولو نا بھائی. گویا بزبان حال آپ ان کو ترغیب دے رہے ہو کہ وہ ایسے ہی بیٹھی رہیں. ہے بھائی, وہ ایسے ہی بیٹھی رہیں, ان میں برائی سے بچنے کا بہت حوصلہ ہے. بھائی ان میں آپ سے بھی کم حوصلہ ہے, تو وہ برائی کی طرف مائل ہو جائیں گی اور آپ بھی مائل ہو سکتے ہو. تو اس لیے یہ سب باتیں ادھر ادھر کی چھوڑ کے نا, جو اسلام کا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, تعویلات کر کے ہر چیز کو الٹا کیا جا سکتا ہے. ایک لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو جو مرد کمارے بھی تو بہت سارے گھوم رہے ہیں نا, وہ کر لینا ان سے. ابے کیا ہو گیا بھائی, پہلے سارے کمارے نمٹ جائیں, پھر جو بچیں گی تو وہ کچھ وسیم بھائی کر لیں گے, کچھ ستار بھائی کو دے دیں گے, کچھ عبد الکلیم کو دے دیں گے, جو بھی مختلف. کوئی وسیم ہے نہیں لیکن ایک کردار کا نام بتا رہا ہوں. بھائی کچھ سارے پہلے کمارے نمٹ جائیں, پھر 2-4 بچیں گی تو ٹینشن کے لیے ہم مختلف لوگوں کے حوالے کر دیں گے. یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ پہلی ذمہ داری تو کماروں ہی کی ہے کہ وہ کریں, لیکن اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. مجھے ایک مثال دو. 4 آدمی ہیں جو حکومت نے سمندر کے کنارے کھڑے کیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ڈوب جائے تو آپ نے بچانے ہیں. مثال کو اچھی طرح سمجھنا. اب 4 بندے ڈوبنے لگے تو ان چاروں کی ذمہ داری ہے کہ ایک کو ڈوبنے سے بچائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن 3 نہیں بچا رہے, وہ وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں. کہنا بھائی چھوڑو یار, گورنمنٹ نے کون سا کیمرے لگائے ہوئے ہیں, تنخواہ لیں گے نکلیں گے. ایک سمجھدار تھا, اس نے ایک کو بچایا. اب بچا کے لایا تو ہم اس کو کہیں گے دوسرے کو بھی بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے.
وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جان کا معاملہ ایسا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. ان سے حکومت حساب لے لے گی, لیکن اگر تم نے ان پہ چھوڑ کر ان کو ہلاک ہونے دیا تو تم بھی مجرم ہوگے. ابھی یہ مت دیکھو کہ وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ نہیں, وہ کر رہا ہے تو بہت اچھا, نہیں کر رہا تو تم اپنی ذمہ داری ڈبل کر دو. تو یاد رکھو, اللہ نے عورتیں پیدا کی, مردوں کو حکم دیا ان سے نکاح کرو, ان کی کفالت اپنے ذمہ لو. بہت سے مردوں کو چسکوں کی عادت لگ گئی ہے, زنا میں پڑ گئے ہیں, چرس ہیروئن میں, شراب میں, کباب میں, اور بہت سے نکاح کرتے ہی نہیں. بہت سے یورپ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اب جب وہ نہیں کر رہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کریں, نہیں کر رہے تو جو ذمہ دار ہیں, جو علماء کے بیانات سنتے ہیں, جن میں تھوڑا شعور ہے, ان کی ذمہ داری خود بخود بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی. اور یاد رکھو, سمندر میں ڈوبنے سے کوئی ہلاک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. معاشرے میں عورت کو بغیر نکاح کے چھوڑ دیا جائے نا, اس کا نقصان زیادہ ہے. وہ ہر جگہ برائی پھیلا سکتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں مردوں کی تعداد برابر ہو کم ہو اس کو مت دیکھو, آپ کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کوشش کریں, آپ شریعت, ہاں جب یہ ذمہ داری ہو, جب ایک معاشرے میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹینشنوں کے ساتھ اس کو برداشت کیا جاتا ہے. دیکھو, کسی حکیم نے آپ کو کوئی دوا دی پیٹ کی, کوئی علاج ہو ہی نہیں رہا تھا, اب وہ دوا ایسی دی ہے جو کڑوی ہے, آپ سے نگلی نہیں جاتی, تو حکیم صاحب آپ سے کہیں گے یار چینی ملا کے پی لو. یہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ دوا کیونکہ پی نہیں جا رہی ہے تو چھوڑ دو. کڑواہٹ آتی ہے نا, 1 گھنٹے تک سکون نہیں ملتا دوا پینے کے بعد, یا ڈاکٹر بعض دفعہ انجیکشن لگا دیتے ہیں, اس کے سائڈ افیکٹ. دیکھو کینسر کے مریضوں کو کی کیموتھراپی ہوتی ہے نا, سر کے بال اڑ جاتے ہیں, کیا خیال ہے کیسے ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے ہیں. اب کوئی پاگل یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب فلاں کینسر کا مریض تھا, اس کو کیموتھراپی ہوئی تھی اور وہ ہوئے, میں نے تو اس کا حال دیکھا, اس کے تو سر کے بال اڑ گئے, وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. توبہ توبہ بھائی, یہ میں نہیں کراؤں گا. ڈاکٹر کہے گا تمہارے باپ کو بھی یہ کرانا پڑے گا, کیونکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, بچ گیا, سر کے بال گر گئے وہ آ جائیں گے واپس. نہیں بھی گرے تو آج کل نقلی بال بھی لگ جاتے ہیں, وگ آ جائے گی. نہیں تو گنجے بھی انسان ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جو گنجا ہو گیا تو اس کو مار دیا جائے. تو یہ حل تلاش کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب مرنے دو اس کو. تو یا بھائی اب آپ اگر 2-3 نکاحوں کی طرف نہیں آتے تو معاشرے میں عورتوں کا بیڑا غرق. لہذا اب آپ نے تو کرنا, یہ کام تو کرنا ہی ہے. اب کام کرنے کے بعد نقصانات ہونا شروع ہو جائیں اور لوگ یہ کہیں ابے فلاں نے کی تھی دیکھو کیا اس کے سر کے بال اڑ گئے, فلاں نے کی تھی اس کے گھر میں دیکھو جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں, فلاں نے کی تھی دیکھو سسر سے پٹ رہا ہے وہ, فلاں نے کی تھی دیکھو بیٹے باغی بن گئے. بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, ان سائیڈ افیکٹ کا حل تلاش کرو. نہیں ہوتا تو ان تمام تر سائیڈ افیکٹ کے ساتھ ہی اس کام کو کرنا پڑے گا. ہائے 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 ہائے, کیسے سمجھائیں یار, نہیں آئے گی بھائی. یہ تو پولیس بھی نہیں سمجھائے گی کیونکہ پولیس والے خود نہیں کرتے. وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کسی بڑے سے بڑے ڈاکو کو گرفتار کروا لو, دوسری شادی نہیں کریں گے. حالانکہ ڈاکو کو گرفتار ہونے میں بھی خود قتل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن ڈاکو کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. خود اس سے بھی پتہ چلتا ہے جب معاشرے میں ایک کام کی ضرورت, یا تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتاؤ, کوئی حل بتاؤ اس کا. کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. کے پی کے میں اتنے خطرناک حالات نہیں ہیں, لیکن وہاں بھی اللہ نہ کرے ہو سکتے ہیں یہ حالات فیوچر میں, کیونکہ وہاں بھی اب دیر سے شادیوں کا رواج ہو رہا ہے, ایک بیوی پر قناعت کا رواج آ رہا ہے. تو وہاں بھی یہی ہوگا جو کراچی اور پنجاب میں چل رہا ہے. پنجاب میں اور کراچی میں تو خطرناک حد تک حالات, 6 بیٹیاں 8 بیٹیاں, رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو وہ کفو نہیں ہے. ایم اے پاس لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے میٹرک پاس کا, او بھائی کیسے شادی ہو جائے گی یار. لوگ کہتے ہیں وہ پکڑا دو, کیسے پکڑا دے, وہ اس کا مینٹل لیول ادھر کا ہے, یہ میٹرک سے بھاگا ہوا لڑکا ہے, چلے گی آپس میں, جوڑ کا ہے یہ. وہ جناب ڈاکٹر ہے لڑکی, اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, یہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. تو یہ جوڑ, اسلام نے تو کہا ہے نا جوڑ کی یہ ہو جائے گی کامیاب. لوگ کہتے ہیں نہیں ماں باپ بھی بڑے نخرے کرتے ہیں. بھائی وہ نخرے اس لیے کر رہے ہیں, وہ بیٹی دے رہے ہیں, وہ مذاق تھوڑی کر رہے ہیں. آپ قربانی کا بکرا خریدتے ہو, کتنا تجسس کرتے ہو نا, دانت دیکھتے ہو, اس کی دم چیک کرتے ہو, پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی کہیں یا کوئی ایلفی, حالانکہ وہ جا کے کاٹ دینا ہے آپ نے. داماد آپ یار بغیر چیک کیے دے دو یار, کوئی بھی 8ویں پاس اٹھ کر آئے. بھائی جو 8ویں پاس بیٹھے ہوئے ان کی برائی نہیں کر رہا, جو 8ویں پاس ہے وہ 7ویں پاس لڑکی سے شادی کرے نا. کیا خیال ہے, الٹی سیدھی شادیاں ہو رہی ہیں. میں تم نکاح پڑھاتا ہوں, ہر دوسرے دن کوئی نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, عجیب عجیب سی سیٹنگ آ رہی ہے.
ایج ڈفرینس اتنا زیادہ ہو رہا ہے, وہ جوان 18 سال کی لڑکی وہ کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہے بالوں میں ایک دم ڈھک, کیا ہو رہا ہے یار؟ تو یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تو معاشرے کو ضرورت ہے میرے بھائی. اور یہ کہنا نا میرے خلاف خواتین ہیں, یہ بیان بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سی خواتین میرے حق میں ہیں جن کی ضرورت پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین جن کی شادیاں ہو گئی, گھر بسے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے میاں کو بگاڑ رہا ہے, لیکن جن کے گھر بس گئے ہیں وہ خوش ہیں الحمدللہ. کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک دن تو ایک خاتون نے گاڑی سے اتر کے مجھے روکا, مجھے پہلے انہوں نے پہچانا, ان کو اطمینان ہو گیا یہ وہی ہے فسادی, تو گاڑی سے اتر کے روک کے آئی, برقعے میں تھی, لیکن میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ مفتی طارق مسعود صاحب؟ میں نے کہا, کہہ رہی ہے میں آپ کو 2 سال سے تلاش کر رہی ہوں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے. کہہ رہی ہے میں طلاق یافتہ لڑکی ہوں, میری شادی نا امید تھی کہ میری کہیں ڈھنگ کی شادی ہو جائے گی. آپ کے بیان سن کے میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں. کہہ رہی ہے آپ کے بیان نہ سنتے تو وہ شادی نہ کرتے. اور بھی علماء کرتے ہیں بیان, وہ میں مطلب نہیں کہ میں ہی ایک فنٹر ہوں دنیا میں, لیکن ان کو چونکہ میرے بیان سے فائدہ ہوا تو اس لیے میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں. ایسی اور بہت ساری ہیں. ایک خاتون کسی مرد کی تیسری بیوی بنی ہے, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں, میرے بچے بھی ہیں اور مجھے بہترین ہینڈسم اسمارٹ شوہر مل گیا. اسمارٹ موبائل پہ تو خرچہ کر رہے ہو, اسمارٹ میاں پہ خرچہ نہیں ہو رہا اس کو تلاش کرنے کے لیے. تو وہ خاتون اتنا خوش. ایسے بہت ہیں جن کے گھر بس گئے, جن کو ایک چھاؤں. ایسے بہت سے مرد ہیں جو زنا کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا ہم پکے ڈھکے زانی بن چکے ہوتے, لیکن جب بیان سنا ہم نے کہا اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے, ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے. انہوں نے نکاح کیا. ایک صاحب تو اپنی دونوں وائف کو لے کے میرے گھر میں آئے, کہہ رہے میری دوسری گرل فرینڈ تھی جو برائی کی طرف جا رہا تھا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا نکاح کرتے ہیں, تو شادی ہو گئی. تو میں نے ان کو گھر میں بٹھایا, میں نے کہا ہاں بھائی خیریت سے ہو؟ ان کے میاں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں خیریت ویریت تو تیل لینے گئی ہوئی آج کل, لیکن بہرحال یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, انہوں نے تیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی ان کا جو جھگڑے چل رہے تھے نا دونوں بیویوں کے, ایک کو اوپر والے پورشن میں, ایک کو نیچے والے پورشن میں, تو آپس میں ان کے مواصلاتی رابطے دونوں کے ہوتے تھے, ٹینشن میں تھے. میں نے کہا دیکھو حلال میں اللہ نے ٹینشن رکھی ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے, تم برائی کی طرف نہیں گئے, اس پہ اللہ بہت نوازے گا, اس ٹینشن کو برداشت کرو. اور ایک اتنا اوپر نیچے رکھنے کی ضرورت کیا ہے, ایک کو لانڈی میں رکھو, ایک کو ادھر رکھو ہاکسبے میں, پھر انشاءاللہ وہ مواصلاتی رابطے ختم کر دو نا. تو ابھی تو وہاں سے وہ مگا پھینکا اس نے ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بیلن پھینکا ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے. کوئی پڈا ہوتا ہے, کوئی محبت کی بات کرو گے وہ سن لے گی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اکٹھا نہ رکھو, تھوڑا دور, تو یعنی حل بتایا جائے گا اس کو, بھائی یہ کر لو تو یوں کر لو. تو ہیلمٹ سب سے بہتر ہے, ہیلمٹ یہ تو بہترین چیز ہے. بیویوں سے بولو جو مرضی لڑنا ہے لڑو, میں ہیلمٹ, میرے کو سنائی بھی نہیں دیتا اس میں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ مر چکے ہوتے ڈپریشن سے. تو خیر ٹینشن ہے تو ایک میں بھی ہے نا, لیکن اب یہ تھوڑی کہ نکاح چھوڑ دیں بھائی, ٹینشن ہے تو اس پہ حل تلاش کیا جاتا ہے. جن ٹینشنوں کا حل ہو جائے ان کا حل ہے, نہیں ہوا تو برداشت کرو یار. زندگی کون سا جنت تھوڑی ہے یار, جنت تو آخرت میں ہے. ہمارے نبی نے نہیں برداشت کیا. امی عائشہ کی باری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں حلوہ کیوں بھیجا, آپ نے توڑ دیا. سب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, بھائی کوئی بات نہیں, غیرت آ گئی. غارت امکم, حلوہ اٹھایا اور ان کو دیا, اور حضرت عائشہ کا جب غصہ ٹھنڈا وہ فرمایا ان کو قیمت دے دینا جو برتن توڑا ہے نا اس کی. تو یہ سب ان ٹینشنوں کے ساتھ ہے, سمجھ رہے ہیں. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, وہ جو تھے نا وہ ان کے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, دوسری بیوی سے 9 بیٹے. تو مجھے کہنے لگے دیکھو دوسری شادی میں اتنے نقصانات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی کے بچوں نے جیلسی میں دوسری زوجہ کے بچے کو کنویں میں پھینک دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. کہنے پیغمبر بھی گھر پہ معاذ اللہ یعنی کنٹرول نہیں کر سکے. صحیح ہے نا, یعنی تو یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. ایسے کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا
دوسری زوجہ کے بیٹے سے ایسی, تو ہم اور آپ کہاں ہیں, یہاں تو بچوں میں بڑی لڑائیاں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے, پیغمبر کا عمل, پیغمبر کے عمل کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, بلکہ بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر آپ فراست سے بات کرتے تو یوں کہتے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی اتنی ٹینشن, اور اس زمانے میں بھی ایسی ٹینشنیں ہوا کرتی تھی سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ, پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہیں. نہیں آ رہی بات. میں نے کہا یہ ہو گیا اس کا نقلی, نقلی سے مراد نقل شریعت کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں اس کا جواب, یا مشاہدے پر مبنی. میں نے کہا وہ جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اگر آپ کی تقریر سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو یوسف ان کو نہ ملتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یوسف جیسے پیغمبر نہ ملتا ان کو. دوسری بیوی سے ان کے بعض دفعہ پہلی سے پیدا ہو جاتا ہے, تو پتہ چلا وہ اتنے فسادات کے باوجود بھی دوسری شادی اور ان سے ہونے والی اولاد حضرت یعقوب کے حق میں گئی ہے. تبھی اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا تمہاری اولاد میں کون زیادہ نفع کا ذریعہ بن جائے. بعض دفعہ پہلی زوجہ, بعض دفعہ دوسری, تو اولاد بھی ملتی ہے اس سے, بہت سارے فائدے ہیں. تو ان فائدوں کے ہوتے ہوئے یہ جو نقصانات ہیں نا, سائڈ افیکٹ, یہ جھٹکے ہیں جو اینٹی بائیوٹک جب لگائی جاتی ہے نا تو جھٹکے تو ہوتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی کرے تو بھائی اس میں تمیز ہو, بیوی کو ٹارچر نہ کرے. کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, بیگم سے جا کے بلا وجہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, میں دوسری کر رہا ہوں, میں دوسری کر رہا ہوں, وہ ذہنی اذیت میں جاتی ہے. عورت کو تکلیف بہرحال ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو تکلیف سے کیسے بچایا جائے یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے, اور کرنی بھی ہے. نہیں کرنی تو خام خواہ میں ٹینشن, اس کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال نہ کرو. جب کوئی پھٹا ہوا میں پھر دوسری کر رہا ہوں, بھائی یہ آپ نے یہ بلیک میلنگ والا کام کسی اور طرح سے آپ اس کو بلیک میل کر لو کہ میں اب تمہارے پولیس کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ تم کھانا نہیں پکاتی, روٹی نہیں پکاتی, میں تمہارے ابا کو فون کروں. یہ بلیک میلنگ ہے. دوسری شادی پہ بلیک میلنگ, کیونکہ یہ پھر ایک ذہنی ٹارچر کرنے والی بات ہے, اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. تو نظریہ درست رکھیں آپ. بھائی ان کا نکاح پڑھا دیں, بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں یار, بول رہے ہیں جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہیں اور میری شادی اتنی دیر سے کر رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا, آپ ہیں دولہا بھائی. پھر یہ سوالات ابھی پھر اگلے ہفتے یار, وہ کدھر ہیں, یہی ایک ہی سوال ایسا خاندانی ہو گیا نا. اچھا بھائی ریکارڈ کر لیا کریں نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے نا. ہاں اچھا ہے, وہ لڑکی والے خوش ہو جائیں گے نا, ہمارا نکاح, لڑکا اور لڑکی دونوں خوش ہو جائیں گے. پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نظریہ درست کر رہا ہوں آپ لوگوں کا, تپڑ نہیں ہے تو نہیں کرو, لیکن کانسیپٹ اپنا کلیئر رکھو کہ کرنی چاہیے, ہم سے نہیں ہو رہی بھی یہ کہہ لو. اور اگر دل کے مریض ہو پھر نہیں کرو. پھر واقعی وہ وجہ اس کی ہے کہ وہ بیوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, پھر اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کام میں آدمی کو کہ وہ بیوی بیوہ بھی ہو جائے گی. تو اتنا بھی فرض نہیں ہے کہ اس کو بیوہ ہی کر دو, ٹھیک ہے نا. ہاں ایک صاحب تھے دل کے مریض تھے, میں نے کہا بھائی جان آپ کا کام نہیں ہے, آپ بیٹھو خام خواہ میں کر آ کے مرمرا جاؤ گے بلا وجہ. ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو بھی جوان آدمی کا کام ہے یہ, ایجڈ کا کام نہیں ہے یہ, جوان آدمی. محمد شعیب اکرم ول محمد اکرم. اچھا بھائی علینا انصاری بنت محمد خالد انصاری. دلہن کی وکیل کون ہے؟ محمد طالب انصاری. آپ نے جناب آپ نے مجھے اجازت, بھائی معذرت ذرا دیر کر دی میں نے, ٹھیک ہے. محمد شعیب جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں علینا انصاری بنت محمد خالد انصاری کا نکاح 25,000 روپے مہر کے عوض میں محمد شعیب اکرم بل محمد اکرم سے کروں, اجازت ہے؟ جزاک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.